الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام محترم پارٹیسپینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ قاضی صہیب صاحب بھی موجود ہیں کلاس میں۔ تو قاضی صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ نفس کا ایک دفعہ بدن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ضرور بیان کریں، تو میں اس پہ کچھ کام کر لیا ہے اور کچھ کام میں ابھی کر رہا ہوں، لیکن آج کے لیکچر میں تھوڑا سا اس کا ٹچ آ جائے گا، لیکن اس کو میں نے الگ لیکچر کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ 2 دن تھے نہیں، اس لیے میں اس میں بیان نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز کل اگر آپ کلاس میں ہوئے تو انشاءاللہ میں اس تفصیل سے بیان کروں گا جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا جو لیکچر ہے اس میں تصوف کا تعارف، یہ میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک سورہ البقرہ 2 نمبر سورت آیت نمبر 257، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ تعالیٰ ہے، جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے، اور جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، شیطان، جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے آتے ہیں، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ جو چیز خاص طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے حوالے سے وہ ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے، تاریکی ان کے جسم سے نکال دیتا ہے اور انہیں نور عطا کرتا ہے۔ یہ وہ نور اور انوارات ہیں جن کا قرآن پاک میں جا بجا تذکرہ ہے۔ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انوارات جب بندہ لینا شروع کرتا ہے تصوف کے حوالے سے اور طریقت کے حوالے سے، تو یہ لطائف کے ذریعے انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز انوارات تو آ رہے ہی ہوتے ہوں گے، لیکن آپ فیل نہیں کر سکتے، فیلنگ کے لیے یہ ضروری ہے۔ آئیے اس میں لطائف خمسہ، 5 لطائف جو ہیں ان کا تھوڑا سا تفصیل سے میں تعارف عرض کرتا ہوں۔ یہ جناب کائنات ہے پوری، یہ کائنات، اس کے ایک جگہ پہ عرش ہے۔ اب اس عرش نے اس پوری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جو عرش سے اوپر کا جہان ہے اس کو کہتے ہیں عالم امر، اور جو نیچے کا جہان ہے اسے کہتے ہیں عالم خلق۔ اب عالم خلق جو ہے یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے آپ اور میں اس جہان میں رہ رہے ہیں، اور بھی عالم خلق بہت بڑا ہے، عالم امر بھی بہت بڑا ہے، یہ نہیں کہ عالم امر چھوٹا ہے، لیکن عالم خلق جتنا بڑا ہے ہمارے سامنے، صرف میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جتنی ایک گلیکسیز ہیں جو ابھی تک معلوم ہو چکی ہیں، ایک گلیکسی میں کروڑ ہا سیارے موجود ہیں، تو آپ انداز، اور ان میں سے دنیا یہ ایک چھوٹا سارا سیارہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عالم خلق کتنا بڑا ہوگا، اور عالم امر کی تو حد ہی کو نہیں ہے۔ عالم امر جو ہے، عالم خلق، اس میں ہم انسان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے عالم امر سے انوارات لینے ہیں۔ تو عالم خلق میں انسان کو جو بنایا وہ ان 4 چیزوں سے بنایا، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اچھا، اب آپ آ جائیں عالم امر میں۔ عالم امر وہ عالم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ عالم امر سے جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا لیا ان چیزوں سے، تو اب عالم امر یہ جسم ہے، عالم امر اس کی روح ہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے روح اپنی انسان میں پھونکی تاکہ اس عالم خلق کی جو 4 چیزیں ہیں ان کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں، جس طرح آگ ہے یہ غصہ دیتی ہے، پانی ہے جس برتن میں ڈالیں اس برتن کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عام طور پہ کہ یہ فریب ہے۔ مٹی، یہ
اس میں ایک تو عاجزی کا عنصر ہے، دوسرا یہ کہ اس میں کمینگی کا اثر ہے، اور ہوا و ہوس، لالچ، تو یہ وہ نیگیٹو چیزیں یہاں کی جڑی، اور عالم امر سے اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی انسان میں وہ ہے فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے۔ ہر جاندار چیز میں روح موجود ہے، لیکن اللہ کی روح صرف انسان میں موجود ہے۔ تو اب وہ روح ادھر سے آئی، جسم یہاں سے ملا، اب اس عالم امر میں ایک ایسی کشش ہونی چاہیے کہ بندہ ان ساری چیزوں، آگ پانی مٹی ہوا، ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کی طرف کشش کرے اور ادھر کوشش کرے۔ ان میں انسان کے جسم میں جب روح ڈالی تو جس طرح ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، بالکل اسی طرح سے ہماری روح کے بھی اعضاء ہیں۔ روح چونکہ لطیف چیز ہے، اس لیے ہم اس کو لطائف کہہ دیتے ہیں، ان کے اعضاء کو، اس کو عضو، اور عضو کی جمع اعضاء، اسی طرح لطیفہ، لطیفہ کی جمع لطائف۔ تو یہ 5 اعضاء، 5 لطائف ہمارے جسم میں ہماری روح کے وہ حصے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حصہ کام چھوڑ دے تو جو بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق ہے، رغبت والا تعلق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں قلب ہے، ان میں روح ہے، ان میں سر ہے، لطیفہ خفی ہے، اور لطیفہ اخفا ہے۔ میں آج اس کو پوری تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکتا ہے اگر آج یہ پورا کور نہ ہو تو آئندہ اس کو میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بالکل وہ چیزیں جو ہمارے سامنے کبھی ڈسکس نہیں ہوتی، تو میں اس لیے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کو، خاص طور پہ میرے جو بچے ہیں، انہیں اس کا تعارف ہو جائے۔ اب لطائف کے اصول اور فروع کا نقشہ آپ کے سامنے، اصول اور فروع کا فرق پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ اصول جو ہے یہ اصل کی جمع ہے، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، اور فرع کہتے ہیں فے، رے، عین، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ تو ایک اصل ہوتی ہے، ایک اس کی شاخ ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جہاں پہ شاخ ہو وہیں پہ اصل بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اصل، جس طرح آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، آئینے کے اندر جو آپ کی شکل ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل تو آپ سامنے کھڑے ہوئے نا آئینے کے، تو آئینہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے لطائف کی ایک اصل ہے جو عالم امر میں موجود ہے، اور اس کی فروع ذرا اس کا نقشہ دیکھتے جائیے۔ یہ کائنات ہوگی پوری، عرش ہو گیا، عالم امر ہو گیا، عالم خلق ہو گیا۔ اب جو اصل ہے عالم امر کے لطائف کی، جو اصل ہے وہ عرش سے اوپر ہے، اور جو بندے کی طرف اس نے بھیجے یہ اس کی فروع ہے۔ اصل جو ہے وہ اوپر ہی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہم نے یہاں سے کوشش کرنی ہے کہ اب جو ہمارے پاس ان کی فروع موجود ہے، ہم ان کی اصل کی طرف جائیں۔ یہ ایکچولی ساری کی ساری طریقت ہے جس کے ذریعے ہم پھر خدا تعالیٰ کو، اور وہ 7 چیزیں جن پہ ہم نے ایمان لانا ہے، اللہ ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں، اس کی وحی، اس کے انبیاء وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں 7 چیزیں، ان پہ مشاہدے سے علم لائیں، دلیل سے ان کے اوپر ایمان نہ لائیں، بلکہ دلیل سے تو ایمان ہے ہی ہے، دلائل کی ایک حد ہوتی ہے، مشاہدے کی کوئی حد نہیں، دلائل کا توڑ ہے، مشاہدے کا کوئی توڑ نہیں، سو ہمیں مشاہدے کے طور پہ اس میں جانا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ عالم امر میں جو اصل قلب ہے وہ عالم امر میں موجود ہے، اور بالکل وہی والا قلب، اس کی فرع یا فرو وہ عالم خلق میں موجود ہے۔ ہر لطیفے کی ایک ایک اصل ہے جو کہ عرش سے اوپر ہے، اور اس کی فرو یہ ہمارے پاس اس دنیا میں ہمارے جسم میں موجود ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہ بالکل وہی 5 لطائف جو عرش سے اوپر ہیں، عالم امر میں ہیں، ان کی فرو یہ ہمارے پاس عالم خلق میں موجود ہے۔ اب ذرا لطائف خمسہ یہ آپ تیزی تیزی سے میں اکٹھے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اور اخفا ہے۔ آئیے جی، اب ایک دوسری چیز آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ جو 5 لطائف ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نور سمیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور بندے تک، یہ عالم امر میں ہے، ہمارے پاس اس کی فرو ہمارے اندر ہے، تو ہم نے وہ اصل جو عالم امر میں تھی اس کا نور لینا ہے اپنے دل میں، تو یہ وہ نور ہے، یخرجون من النور من الظلمات الی النور، تاریکیوں میں سے نور میں جانا ہے۔ ہمارا جسم جن تاریکیوں میں ہے، جن چیزوں سے بنا ہوا ہے، ان میں سے تاریکیاں دور کرنی ہے اور وہ نور لینا ہے، اور وہ سارے کا سارا نور ہم نے کن چیزوں سے لینا ہے؟ وہ عالم، ہم نے وہ نور عالم امر سے لینا ہے، عالم امر سے لے کے اپنے جسم میں لانا ہے۔ تو میں نے یہ ایک نئی اصطلاح اس میں ایڈ کی ہے، اور وہ ہے کسائف۔ یہ میں نے نئی یہ پہلے کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہ میں نے خود بنائی ہے، اور اس کے بنانے کا جو شان نزول ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ لطیفہ کا لفظ لطیف سے بنا، روح جو ہے وہ لطیف ہے، تو لطیف سے لطیفہ اور اس کی جمع ہو گئی لطائف۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا جو جسم ہے یہ کثیف ہے۔ اب کثیف لطیف کا بالکل اپوزٹ ہے، متضاد ہے اس کا، تو اب ہم نے اس میں کثیف سے، جس طرح لطیف سے لطیفہ، کثیف سے کثیفہ، اور جس طرح لطیفہ سے لطائف، اسی طرح کثیفہ سے کسائف۔ جو شیطان کے تصرف کی 5 چیزیں موجود ہیں ان کو میں نے کسائف کا نام دے دیا، کثیفہ کا نام دے دیا، ایک کو زیادہ ہوں گے تو وہ کسائف ہو گیا۔ ابھی آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا، ویسے کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ لطائف کی پڑوسنے لکھا ہوا ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے تو وہ لطائف کی پڑوسن کہ وہ شیطان کے تصرف کی جگہ ہے۔ تو کسائف لفظ ہی ایسا ہے جس سے پڑھنے سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کے تصرف کی جگہ ہے۔ تو پہلا جو کثیفہ ہے وہ ہے شہوت، دوسرا غصہ، تیسرا لالچ، چوتھا حسد، اور 5واں تکبر۔ یہ کسائف خمسہ، وہ لطائف خمسہ، یہ کسائف خمسہ۔ اس کے بعد پہلا کثیفہ شہوت، ذرا قرآن پاک میں سنیے، سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت اور آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زناکاری کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یقین کرو کہ زنا بہت بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آئیے جناب آگے، دوسرا کثیفہ غصہ، جس کو غیظ و غضب بھی کہتے ہیں، وہ سورہ الاعراف 7ویں سورہ اور آیت نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہیں غصے سے مشتعل کر دے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تیسرا کثیفہ لالچ اور ہوا و ہوس، سورہ الفرقان 25ویں سورت آیت نمبر 43 اور سورت الجاسیہ 45ویں سورت اور 23 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو، ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن پاک میں وہ سب سے بڑا شرک بیان کیا گیا ہے جو ہم کبھی بھی اپنی سٹیجوں پہ نہیں سنتے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا شرک ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہ کا لفظ استعمال کیا۔ الہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نے اور شرک بنا لیے ہیں۔ اس شرک کو کبھی کسی نے کوئی زیر بحث لایا ہی نہیں، کہ جن لوگوں نے لالچ کو، ہوا و ہوس کو، یہ دیکھیں نا لفظ ہے ہوا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہوا و ہوس۔ تو جن لوگوں نے اپنی لالچ کو، نفسانی خواہشات کو، ہوا کو اپنا معبود بنا لیا ہے، آپ نے کبھی ان پہ غور کیا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ مطلب جو بندہ لالچ میں پڑ گیا، ہوا و ہوس میں پڑ گیا، کیا اس کو آپ راہ راست پہ لانے کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، آپ اور میں کہاں کی مولی ہیں؟
تو چوتھا کسیفہ حسد اور بغض، سورہ الفلق 113 نمبر سورت، سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے، اور اس کی آیات 1 اور 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اور آخر میں فرماتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کا اثر بندہ امریکہ بیٹھا ہوا، پاکستان میں حسد کرنے والا بیٹھا ہوا ہو، یا وائس ورثہ، تو ان کا حسد کا اثر دوسرے بندے پہ جا کے ہوتا ہے۔ اس کی پناہ کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے، بندے کی پناہ یہاں پہ کام نہیں کرتی۔ پانچواں کسیفہ تکبر، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت، آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی اتنے لمبے ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاؤ، وہاں تک بھی تمہاری دسترس نہیں ہے، تو تم کس طرح اکڑ کے چلتے ہو؟ یہ ہے تکبر کی۔ یہ میں نے بالکل مختصر آئیے ابھی آپ کو لطائف کے مقامات کے متعلق تھوڑا سا بڑی تفصیل سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا دل ہے کہ اس کو زبانی کی بجائے آپ کو اس کے ویژن کے ساتھ یہ عرض کروں۔ یہ جو یہ جگہ یہ آپ کی پیشانی ہے، ماتھا جس کو کہتے ہیں، یہ بایاں پستان، یہ دایاں، یہ ناف، یہ چیزیں ابھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ وہ نقشہ اتنا کو لٹ پلٹ ہو گیا تھا کہ میں نے پھر اس کو الگ الگ کر کے کر لیا، تو ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ دل ہے، یہ قلب نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ وہ دل ہے جو مشین ہمارے دل کے ہمارے جسم میں چلتی ہے اور پورے جسم کو خون پرووائڈ کرتی ہے، یہ وہ دل ہے۔ یہ پہلا لطیفہ، یہ جو آپ نے ابھی سرخ رنگ کا ایک بال دیکھا ہے اوپر سے گرتا ہوا، یہ پہلا لطیفہ ہے، اور اس کا نام ہے قلب۔ اس کے ساتھ کسیفہ، یہ پہلا کسیفہ جی، جس کو پڑوسن کہتے ہیں، شہوت۔ اس کے بعد یہ ہے جی دوسرا لطیفہ، لطیفہ روح۔ اس کی جگہ ابھی آپ دیکھتے جائیں کہ کون کون سے ان کے مقام ہیں۔ یہ دوسرا کسیفہ یعنی دوسرا لطیفہ روح کی پڑوسن، غصہ، یہ غصہ ہے۔ ابھی یہ دو لطائف اور دو کسیفے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تیسرا لطیفہ، یہ لطیفہ سر ہے، اور یہ اس کے ساتھ تیسرا کسیفہ، تیسرے لطیفے کے ساتھ تیسرا کسیفہ، اس کا نام ہے لالچ یا ہوا و ہوس۔ اس کے بعد یہ آ گیا جی چوتھا لطیفہ۔ ابھی ان کے مقام آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتے جا رہے ہیں کہ یہ کس کس جگہ پہ ہیں۔ چوتھا لطیفہ خفی، اور اس کے ساتھ کسیفہ یہ ہے حسد۔ آگے پانچواں اور آخری لطیفہ اور کسیفہ، یہ جی پانچواں لطیفہ آ گیا جی، اس کا نام ہے اخفا، یہ اس کا مقام ہے، اور اس کے ساتھ یہ اس کا ریلیٹڈ کسیفہ پانچواں، جس کا نام ہے تکبر،
یہ اس کا مقام ہے. اب یہ پانچوں کے پانچوں لطائف کی جگہ، ان کے مقام اور ان پانچوں کے ساتھ جو ان کے پڑوسن اور ان کے کسیفے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے. ابھی اس شکل کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. یہ جو نفس کا سوال تھا اس کی تفصیل میں تو میں بعد میں جاؤں گا، لیکن ایک چیز آپ کو یہاں پہ میں نے کلیئر کرنی ہے. یہ جتنا آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہ لطیفہ نفس ہے. یہ جتنا آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہ لطیفہ نفس ہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ لطیفہ نفس اس میں یہ اس کا سر ہے پیشانی میں. وہ میں نے حدیث مبارک سنائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر چہرے پہ رکھا، پھر پورے سینے پہ ہاتھ پھیرا، پھر ناف تک لے کے گئے، جس سے اس بندے کے دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفرت تھی وہ محبت میں تبدیل ہو گئی. وہ اس کا سر ہے نفس کا اور یہ نفس کا دھڑ ہے. تو یہ جتنا آپ کو لائٹ گرین نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا لطیفہ نفس ہے. اب یہ ایک چیز غور سے دیکھیے، پانچوں کے پانچوں لطائف وہ کس جگہ پہ ہیں؟ نفس کے اندر ہیں. پانچوں کے پانچوں کسائف یہ کہاں ہیں؟ نفس کے اندر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم لطیفہ نفس ہے جو ہماری پیشانی سے شروع ہو کے ہمارے پورے سینے سے ہوتا ہوا ہماری ناف تک پہنچ رہا ہے، اس میں پانچوں کے پانچوں لطائف بھی اس کے اندر ہیں اور پانچوں کے پانچوں کسائف بھی اس کے اندر ہیں. اب اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چیز چلا کہ انسان نفس کے ساتھ جب اس دنیا میں آیا تو اس کے ساتھ عالم امر کی 5 چیزیں لے کے آیا اور عالم خلق کی 5 چیزیں جو شیطان کے تصرف کی چیزیں تھیں وہ بھی ساتھ لے کے آیا، اور یہ ساری کے ساری اسی نفس کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفس کی 2 حالتیں بیان کی. ایک وہ جو نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، جو یہ کسائف ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں کسائف، شہوت، غصہ، لالچ، حسد اور تکبر، یہ پانچوں چیزیں انسان کو برائی پہ اکساتی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو لطائف ہیں جو اصول تو عرش کے اوپر ہیں، ہمارے پاس ان کی فرو موجود ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ نفس لوامہ. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم اس کو ان 5 لطائف کے ساتھ نفس کا کیا تعلق ہے. بدن کا میں بعد میں انشاءاللہ الگ سے بتاؤں گا. ہمارے ان 5 چیزوں کا، 5 لطائف کا اور 5 کسائف کا ہمارے نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ جو 5 عالم امر کی چیزیں ہیں یہ اس کو نفس لوامہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جو دوسری والی 5 ہیں جس کو کسائف کہتے ہیں یہ اس کو نفس امارہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس کو نفس امارہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں. دوسرا اس کو نفس لوامہ کی طرف. جس وقت ان دونوں میں ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے، وہ توازن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جب وہ پیدا ہو جائے تو اسی نفس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ. یہ حالتیں ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو جس وقت انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ سارا کا سارا ساتھ لے کے آتا ہے. اب یہ جو اس کے لطائف ہیں یہ اس کو لوامہ پہ مجبور کرتے ہیں، اور اس کے جو کسائف ہیں وہ اس کو مجبور کرتے ہیں نفس امارہ پہ کہ اس کو نفس امارہ بنائیں. اب انسان نے اس کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جائیں تاکہ نفس لوامہ جو ہے وہ امارہ کے اوپر غالب آ جائے. میرا خیال ہے میں نے یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اس جگہ پہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں، آگے پھر بعد میں شروع کرتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یا آپ کے تجربے میں ہے اور آپ بیان کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. جی السلام علیکم سر. سہیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر باقی پارٹیسپینٹ کی اجازت ہو تو پھر میں ایک درخواست کر لوں جی اگر جی وہ کوئی فرمائیں. کوشچن نہ کرنا چاہیں تو. اچھا حضور، ایک تو بہت ہی وضاحت سے آپ فرما رہے ہیں سب کچھ، اور میں خیال ہے سب کے لیے بڑا ایزی ہوگا اس کو سمجھنا. ایک تو میری درخواست ہے کہ اگر ہم، کیونکہ آپ جو شیئر کرتے ہیں وہ آڈیو ہمارے پاس آتی ہے، تو اگر اس کے نوٹس آپ شیئر کر دیں تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے مزید بہتر کر لیں.
اور سیکنڈلی جب ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں تو اس کے اندر جسم کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، وہ روح آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی کے اوپر آپ چلیں وہ ایک اگلا مرحلہ ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان بچوں کے لیے بیسک کہ روح کیسے جسم میں داخل ہوئی، جسم اور روح کا آپس میں تعلق کیا تھا، اور روح کے ساتھ نفس کیا کیا تعلق یا جسم کے ساتھ۔ جب آپ اس کے نیکسٹ لیکچر دیں گے شاید ایک دو کے بعد، اس میں حضور تینوں کی اگر ڈیفینیشن آ جائے پھر مزید وضاحت ہو جائے گی۔ جب ہم وظائف کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، کیونکہ جسم کو تو میرے خیال ہے کوئی وظیفہ نہیں ہے، روح کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، تو پھر جسم، روح اور نفس کلیئر ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ جس وقت میں روح کا اور وہ بدن کا کروں گا تو پوری تفصیل اس میں عرض کر دوں گا کہ روح کا، نفس کا اور بدن کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل سے عرض کروں گا۔ اس وقت جو ٹاپک ہے وہ اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جسم میں جو روح عالم امر کی ایک چیز ہے جس کو ہم لطیفہ یا لطائف کہتے ہیں، اس کا ہمارے نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ والا ابھی اس وقت میں اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو یو آر موسٹ ویلکم، اس کے اگر نہیں ہے تو پھر میں آگے چلوں گے۔ چلیں جی، ابھی یہ پورے کا پورا نقشہ ہے، یہ بہت گھڑسما مچ گیا تھا، اس لیے میں نے وہ سارے الگ الگ کر دیے، کیونکہ یہ پھر وہ جب اتنا کچھ اکٹھا ہو جائے تو وہ سمجھ نہیں آتا۔ اب ذرا نقشے سے باہر آ کے یہ چیز دیکھیں جی، قلب، یہ لطائف اور کسائف میں نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ قلب کے ساتھ شہوت ہے، روح کے ساتھ غصہ ہے، سر کے ساتھ لالچ ہے، خفی کے ساتھ حسد اور اخفا کے ساتھ تکبر۔ اب آپ کو ان کے مقامات کی تو سمجھ آ گئی کہ جسم میں کس کس جگہ پہ کون کون سا لطیفہ ہے، تو ان لطائف کے ساتھ جو کسائف ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ کس کس لطیفے کے ساتھ کون کون سا کسیفہ اٹیچڈ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری جو دنیا بنائی ہے یہ عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول کار فرما ہے، اور وہ اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ تو وہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرتے ہوئے جو اس نے چیزیں تخلیق کی ہیں ان کی اہمیت اس نے انسان کے سامنے رکھی ہے، اور اس اہمیت کو جگانے کے لیے انہیں بیچ میں وسیلہ بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بغیر بادل کے بارش کر سکتا ہے، لیکن بغیر بادل کے وہ بارش نہیں کرتا۔ وہ بغیر والدین کے اولاد دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے کے لیے والدین کا محتاج ہے، یا اللہ تعالیٰ روشنی دینے کے لیے سورج کا محتاج ہے، بالکل محتاج نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ اس نے سورج بنایا اور سورج کو روشنی کا وسیلہ اس لیے بنایا تاکہ آپ کے اور میرے میں سورج کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہو، والدین کی اہمیت اولاد کے لیے اجاگر رہے۔ میں بے شمار مثالیں دے رہا ہوں، لیکن دے سکتا ہوں، لیکن میں ان مثالوں میں نہیں جاتا تاکہ ہمارا ٹائم ادھر نہ لگے، ہم اپنی اس بات پہ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہ انوارات جو ہمارے پاس آتے ہیں، یہ انوارات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارے پاس پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے بغیر وہ پہنچا نہیں سکتا، وہ پہنچا سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کی خاطر بجلی اس کا ختم ہو گئی چارج، تو اس نے ان کی اہمیت کی خاطر تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت، اس کی توقیر، ان کا وقار وہ سامنے رہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ بیچ میں ڈالا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وحی کے لیے، وحی کس کے ذریعے آتی ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ وحی ہم پہنچانے کے لیے، نبی تک وحی پہنچانے کے لیے جبریل کا محتاج ہے؟ بالکل محتاج نہیں ہے، لیکن جبریل اس پورے کے پورے نظام میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عزت و توقیر کے لیے
ان کو بیچ میں ڈالا تاکہ ان کے ذریعے یہ پیغام آئے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں رکھا تاکہ خدا تعالیٰ کے جو انوارات ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمارے تک پہنچے۔ ان میں اب لطیفہ قلب ہے، ان کا نور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ روح، اس کا نور حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ لطیفہ سر، اس کا نور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچتا ہے۔ خفی، اس کا نور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اور اخفا کا ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچتا ہے۔ یہ میں نے اب آگے ان کے اسباق تک جانا ہے، اس لیے میں یہ تمہیدی طور پہ یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب ذرا ان کے انوارات دیکھیے کہ ان کے انوارات، قلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو ہم عام اپنی جو سلیبس کی زبان ہے اس میں بولتے ہیں کہ پہلا لطیفہ قلب، زیر قدم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نور رنگ زرد، اس کا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس رنگ کا یہ اس کا نور ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بندہ لیتا ہے۔ پھر روح حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام، اس کا یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے سرخ سنہری، مطلب سنہری سونے کا جو رنگ ہے اس کو تھوڑا سا سرخی مائل کر دیں تو یہ اس کا رنگ بنتا ہے۔ اس کے بعد لطیفہ سر، جو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نور آتا ہے، اس کا سفید دودھیا رنگ، جس طرح یہ ٹیوب لائٹ کا کلر ہوتا ہے اس طرح کا ہے۔ اور خفی، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے۔ اور آخری اخفا، جو کہ زیر قدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا گاڑھا سبز رنگ، جس طرح گنبد خضرا کا رنگ ہے وہ والا۔ تو یہ جناب ہمارا آج کا سبق تھا۔ میں نے اس کو موٹا موٹا آپ کو تعارف کروایا۔ ابھی آگے ایک دفعہ یہ جو قاضی صاحب نے کہا ہے، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کر کے پھر ہم دوبارہ اس کے اسباق پہ آئیں گے کہ ہم اس کا سبق کس طرح سے وہ کریں تاکہ یہ نور ہمارے سینے تک پہنچ سکے اور ہمارے لطائف ان سے کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک خوبصورت بات وہ یہ کہ ہم ان لطائف کے ساتھ ان 5 بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں مکمل طور پہ آستانوں اور خانقاہوں سے ختم ہو گیا۔ یہ گناہوں سے بچنے کا اتنا خوبصورت طریقہ ہے، اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان اور اس سے مؤثر اور کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس کافی سارا ٹائم ہے، تو اگر کوئی ہماری بیٹی، ہمارے دوستوں میں سے کوئی صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی پوچھنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کتنا خیریت سے ہیں؟ حضور ابھی ہمارے کچھ فیملی پرسن ہیں، انہوں نے آج جوائننگ کی ہے اور میں نے بھی تھوڑا سا یہ سنا ہے، تو اس کے بارے ریکویسٹ یہ ہے کہ دوبارہ سے اگر ایک کلاس اس کا لیکچر ہو جائے نیکسٹ کا، تو ہمارے لیے یہ سمجھنا اور نیکسٹ آگے اس کے چلنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیکسٹ لیکچر اسی پہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو ہمارے لیے ذرا آسانی ہوگی۔ کر دیں گے۔ ویسے میں جو نئے پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے، اور یہ بہت اہم ہے، میں اسے اہمیت کی خاطر وہ کر دوں گا۔ ویسے آپ کی نالج کے لیے کہ میں تیسری دفعہ آج ریپیٹ کیا ہے، لیکن یہ سارے نقشے مقشے یہ فرسٹ ٹائم میں دکھا رہا ہوں۔ پہلے میں نے زبانی سارے کا سارا لیکچر دیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بالکل قاضی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو نوٹس ہیں یہ بھی مل جائیں، تو میں انشاءاللہ تعالی یہ سارے کا سارا جتنا لیکچر ہے یہ بھی میں اس پہ الطاف القرآن پہ رکھ دوں گا، تو جو دوست اس کو کاپی کرنا چاہیں وہ کاپی کر لیں۔ جی قاضی صاحب آپ نے یہی فرمایا تھا نا؟ قاضی صاحب، قاضی صہیب صاحب، جی یہ ہماری بیٹی ہیں، کوئی ان کا نام ہے عائشہ نور، وہ انہوں نے کوشچن بھیجا ہے کہ اخفا اور خفی اور سر
इसके मुतालिक बता दें। जी, ये लताइफ के नाम हैं, ये लताइफ के नाम हैं, और लताइफ से मुराद ये है कि जो हमारी रूह है, जिस तरह हमारे जिस्म के हिस्से हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, नाक है, टांगे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे आज़ा हैं। हमारे जिस्म में 5 आज़ा ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर लोग कहते हैं आज़ाए रईसा। ये 5 हैं। उसमें दिमाग है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, दिल है। ये 5 आज़ा ऐसे हैं कि अगर इनमें से कोई उज़्व काम छोड़ दे तो बंदे की मौत वाक़या हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमारे जिस्म में रूह भेजी, उस रूह के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिनमें 5 रूह चूँकि लतीफ़ है, बड़ी पाकीज़ा चीज़ है, इसलिए रूह के हिस्सों को लतीफ़ा कहते हैं। एक हिस्से को लतीफ़ा, एक से ज़्यादा को लताइफ़। उनमें से 5 हिस्से हमारी रूह के वो हैं जिन्हें हम लताइफ़ रईसा कहते हैं। जिस तरह जिस्म के हिस्सों को आज़ाए रईसा कहते हैं, इस तरह रूह के हिस्सों को हम कहते हैं लताइफ़ रईसा। वो 5 कौन-कौन से हैं, वो मैंने अर्ज़ किए, ये मैं आपको इस पे दिखा भी देता हूँ। वो जी 5 हिस्से ये हमारे पास आ गए। सॉरी, वो मुझे इधर से चलाना पड़ गया तो इसलिए ये टाइम ज़्यादा लग गया। ये हमारे जिस्म है, जिस्म में ये 3-4 जगह मैंने शो कर दी हैं, पेशानी, बायाँ पिस्तान, दायाँ और नाफ, और ये दिल है। अब इसमें ये इन लताइफ की जगह है हमारे जिस्म में, जो अल्लाह ताला ने रूह रखी है, उसके ये 5 हिस्से हैं, जिनमें सबसे पहला लतीफ़ा जो है, वो लतीफ़ा क़ल्ब है। उसकी ये जगह है, जहाँ पे हमारा दिल होता है, इस दिल से थोड़ा-सा नीचे ये क़ल्ब है, ये पहला लतीफ़ा है। दूसरा लतीफ़ा जो है, अभी कसीफ़ों को छोड़ दें, दूसरा लतीफ़ा रूह है। उसकी जगह ये बिल्कुल कल्ब के अपोज़िट, बिल्कुल जिस जगह पे कल्ब है, उसकी दूसरी साइड पे चले जाएँगे तो आपको दूसरा लतीफ़ा रूह का नज़र आएगा। तीसरा लतीफ़ा सिर है, ये सिर की जगह है। अब ये लतीफ़े की जगह है और इस जगह का नाम है ये। उसके बाद ये चौथा लतीफ़ा, इसका नाम है ख़फ़ी। अब ये चारों के चारों, ये 4 लताइफ हो गए। 5वें के बाद मैं आपको दोबारा एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 5वां लतीफ़ा है जी। इन चारों लताइफ के बिल्कुल सेंटर में ये 5वां लतीफ़ा है और इसका नाम है अख़फ़ा। अब ये पाँचों के पाँचों चीज़ें ये रूह का हिस्सा हैं और इनके ज़रिए हम नूर लेते हैं मुख़्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए। ये लताइफ के नाम हैं, जिस तरह मेरा नाम अल्ताफ़ है। इस अल्ताफ़ का कुछ भी मानी हो, लेकिन जब अल्ताफ़ महमूद बोला जाएगा तो इससे मुराद मैं हूँ। मेरे ख़ुसूसियात मेरे नाम के हिसाब से हों या ना हों, ये मेरा नाम है। बिल्कुल इसी तरह से ये इनका नाम है। ये ज़हन में रहे, ये नाम है, ये उन्वान नहीं है कि मैं अख़फ़ा के मानी निकालूँ और मैं कहूँ कि अख़फ़ा, ये इनके नाम है, उन्वान नहीं है। उन्वान कुछ और होता है, नाम कुछ और होता है। तो ये वो नाम है जो हमने दिए हुए हैं। तो ये एक-एक लतीफ़ा एक-एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुंसलिक है, जहाँ से हमें ये नूर आता है। जिस तरह लतीफ़ा अख़फ़ा, इसका ताल्लुक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। जब कोई सालिक इसका मुराक़बा करता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका नूर आना शुरू हो जाता है। तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कल हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैं ये सारे का सारा उस पे रख दूँगा, आप इसको देख लें। कोई फिर सवाल आपके ज़हन में आए तो कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह उसको एड्रेस कर लेंगे। बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।